قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام کے علاوہ سیدنا لقمان حکیم وہ واحد شخص ہیں جن کے نام پر اللہ جل شانہ نے پوری ایک سورہ لقمان کے نام سے نازل فرمائی اور جن کے اقوال زرعی کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی زینت بنایا اور قرآن مجید کا حصہ بنایا، اور ان کی وہ شاندار اور جاندار نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی ہیں، اللہ جل شانہ نے ان نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے۔ یہ لقمان حکیم کون تھے؟ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ لقمان حکیم کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے دو چیزیں پیش کی گئی تھیں، ایک نبوت اور دوسرا ذہانت، اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو نبوت لے لیں، اگر چاہیں تو ذہانت اور فطانت لے لیں۔ تو سیدنا لقمان حکیم نے یہ کہہ کر نبوت کو نہ لیا کہ یہ بڑا مشکل منصب ہے، بڑا بھاری منصب ہے، میں اس منصب کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، اس لیے آپ نے ذہانت اور فطانت کو لیا ہے۔ اور لقمان حکیم رشتے میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ سیدنا لقمان حکیم کا ہے۔ 1000 سال ان کی عمر تھی، اور رنگ ان کا اتنا سیاہ اور اتنا کالا تھا کہ کوئی شخص ان کے چہرے پر اور بدن پر نظر نہیں جما سکتا تھا رنگت کی سیاہی کی وجہ سے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اب تک دنیا میں 3 ایسے کالے رنگ کے شخص گزرے ہیں کہ جن کا رنگ اتنا کالا تھا کہ کوئی شخص ان کے جسم پر نظر نہیں جما سکتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے علم، فضل اور ان سے دین کا اللہ نے بڑا کام لیا ہے۔ ان میں ایک تو یہی لقمان حکیم ہیں، اور دوسرا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام مہجہ یا امہج اس قسم کا نام تھا ان کا رنگ بھی ایسے ہی تھا۔ اور تیسرے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہ ان کا رنگ بھی ایسا ہی تھا کہ کوئی شخص ان کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹکا سکتا تھا، بوجہ رنگت کی سیاہی کے کوئی شخص انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے وہ مہربان ذات ہے، جب چاہے جسے چاہے جس طرح چاہے وہ نواز دے، اور اس نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے انسان کو نواز دیا، اور مکہ کے مشرک اور مکہ کے سردار اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ تو سیدنا لقمان کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ بھی رنگ کے بڑے سیاہ تھے، اور یہ سیدنا داؤد علیہ السلام سے پہلے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، اور یہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور جب سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا،
اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو زبور آپ پر اتری، اور پھر سیدنا داؤد علیہ السلام وہ فیصلے فرمایا کرتے تھے، لقمان حکیم نے پھر فیصلے کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا۔ یہ غلام تھے، ایک شخص کے غلام تھے۔ ایک دفعہ یہ اپنے مالک کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہے تھے، اور لکڑیاں کاٹ کر یہ جب گھر آئے تو ان کے مالک نے ان سے کہا کہ لقمان، بہترین چیز میری خدمت میں پیش کرو، بہترین اور میٹھی چیز میری خدمت میں پیش کرو۔ تو لقمان حکیم نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان نکال کر اسے بھونا اور اپنے مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور پھر دوسرے دن بعد اس مالک نے کہا کہ لقمان، ایسی کوئی چیز میرے سامنے پیش کی رکھو جو انتہائی ناپسندیدہ ہو۔ تو لقمان نے دوسرے دن پھر وہی بکری کی زبان بھونی اور وہ اپنے مالک کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو مالک نے کہا، لقمان، کل میں نے میٹھی چیز مانگی تو تم نے زبان کھلائی، آج میں نے کڑوی چیز مانگی تو تم نے زبان کھلائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لقمان حکیم نے کہا، جی آقا، یہی زبان ہے جو انسان کو تخت پر لے جاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیتی ہے۔ زبان اگر میٹھی ہے تو آپ بڑے سے بڑے دشمن کو رام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے تو آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے جو آپ کی موت کا سبب اور موت کا ذریعہ بنیں گے۔ لقمان حکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب انہیں علم، حکمت، دانائی عطا فرمائی تو بڑے بڑے لوگ آ کر ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور وقت کے ولی آ کر ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو جس زمانے میں یہ لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، اسی زمانے کا ان کا ایک دوست تھا، وہ ایک دفعہ ان کی مجلس میں آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ علاقے کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سلجھے ہوئے لوگ اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ وہ لقمان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور لقمان ان کے سامنے کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اس نے لقمان سے پوچھا، لقمان یہ کیا بات ہے؟ کل تک تو ہم اکٹھے لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، اور آج تو اس مقام پر پہنچ گیا کہ ہر شخص تیری مجلس میں آ کر تیری بات کو سنتا ہے، آخر ایسا کیا ہے تیرے اندر؟ تو لقمان حکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 3 چیزیں اپنے دوست سے کہیں کہ ان 3 چیزوں کو کنٹرول کر لو، سارا زمانے کے لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے، زمانے کے لوگ آ کر تمہاری عزت کریں گے اور تمہاری بات سنیں گے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ تو لقمان حکیم نے کہا، ایک تو زبان ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کر لو۔ زبان پر کنٹرول آ گیا تو یوں سمجھے کہ تم نے آدھے زمانے کو فتح کر دیا، دنیا کے آدھے لوگوں کو تم نے فتح کر دیا۔ اور دوسری چیز کہ انسان کا اپنی شرمگاہ پر کنٹرول ہو، اس کا حرام ناجائز استعمال نہ ہو۔ اور تیسری چیز، لوگوں سے کسی قسم کا طمع اور کسی قسم کی لالچ نہ ہو۔ جب لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو جاؤ گے، لوگوں سے بالکل کسی قسم کی کوئی لالچ تم نہیں رکھو گے، پھر دیکھو گے تم زبان سے لفظ نکالو گے، وہ لفظ ہیرے اور جواہرات میں تولے جائیں گے، اور بڑے سے بڑے لوگ آ کر تمہاری مجلس میں بیٹھیں گے اور آ کر تمہارے واعظ و نصیحت کو سنیں گے اور سن کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں نے ان 3 چیزوں پر بڑی سختی سے عمل کیا، زبان کی حفاظت،
شرمگاہ کی حفاظت، اور اسی طریقے سے لوگوں سے کسی قسم کی لالچ، کسی قسم کی طمع، وہ کبھی خیال نہیں آیا میرے دل میں کہ فلاں شخص سے میں یہ فائدہ اٹھا لوں، فلاں سے میں یہ فائدہ اٹھا لوں۔ آج کوئی کسی کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو لقمان حکیم نے کہا ان 3 چیزوں پر عمل کرو، یہ مخلوق آپ کے قدموں میں آئے گی اور مخلوق آ کر آپ کی باتوں کو سنے گی۔ اور ایک جگہ پر اور لقمان حکیم نے کہا کہ فیصلہ کرو، کیونکہ آپ کسی زمانے میں قاضی القضات بھی تھے، تو